کہ جو دشمن ہے اس کا لیڈر مر گیا. تو یہ باب دشمن کو مات دینے کے مختلف حکمت عملیوں کا بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ایسی حکمت عملیاں اپنانی چاہیے کہ اٹیک کیے بغیر، یعنی کہ لڑے بغیر، میدان میں فوجیں اتارے بغیر ہی دشمن یوں سمجھ لے کہ میں کمزور ہوں یا میں جلد شکست کھا جاؤں گا. تو اس کے لیے بھی اس نے 3 باتیں بتائی ہیں کہ سب سے اعلیٰ کامیابی، یعنی کہ بہترین کمانڈر وہ ہے جو اپنے دشمن کو لڑنے کے بغیر ہی شکست دے دے. یہ حکمت عملی میں سب سے اہم پوائنٹ ہے. دوسرا، حکومتوں کو تباہ نہ کریں، یعنی کہ دشمن کی حکومت یا معیشت کو مکمل تباہ کرنے کے بجائے اسے قابو میں لانا زیادہ مؤثر ہے تاکہ وہ دوبارہ ابھر نہ سکے. یعنی کہ آپ بالکل تباہ کر دیں گے تو وہ پھر سے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس جاپان کی مثال ہے، جرمنی کی مثال ہے، جو مکمل حکومتیں تباہ ہوگی لیکن پھر اسٹیبلش ہوگی. لیکن اگر آپ دیکھیں سن تزو یہ کہتا ہے کہ دشمن کی حکومت اور معیشت کو تباہ نہیں کریں بلکہ یوں کریں ان پہ قبضہ کر لیں. قبضہ کرنے سے وہ آپ کے ماتحت رہیں گے، جس سے آپ ان کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. نمبر 3 جو حکمت عملی کے بارے میں وہ بتاتا ہے وہ ہے نفسیاتی جنگ، یعنی کہ دشمن کے کمانڈر کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر الجھا دیں. اس کی ایسی منصوبے بندی کریں کہ اس کی طاقت بے اثر ہو کے رہ جائے. یہ سائیکالوجیکلی دشمن کے کمانڈر کو اگر آپ یہ چیز باور کروا دیتے ہیں کہ سن تزو کہتا ہے کہ اس کو لگے کہ میں بہت الجھ گیا ہوں یا میرا سامان ختم ہو جائے گا یا میں جنگ ہار رہا ہوں، تو اس چیز سے وہ بوکھلا جائے گا. بوکھلاتے ہی وہ بیک ورڈ پہ جانا شروع ہو جائے گا. نمبر 4 جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے چوکس رہنا اور اپنے دشمن کو جاننا، یعنی کہ ٹیکٹیکل ڈسپوزیشنز. چوکس رہنا اور اپنے دشمن کو جاننا، یعنی کہ سن تزو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ جنگ میں خود کو محفوظ رکھنا سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے. یعنی کہ اپنے سپاہیوں کو اور اپنے کمانڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا محفوظ کرے. اگر وہ زندہ ہوگا تو جنگ لڑے گا. تو اسے حاصل کرنے کے لیے آپ خود کو اور اپنے دشمن کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے لیے وہ 3 آگے بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. اس کہتا ہے خود آگاہی، یعنی کہ اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کا اندازہ سب سے پہلے آپ کو ہونا چاہیے. میں کس فیلڈ میں طاقتور ہوں، کس فیلڈ میں کمزور ہوں. نمبر 2 دشمن کی معلومات. دشمن کی چالوں، حکمت عملیوں اور ارادوں کا آپ کو پہلے سے علم ہونا چاہیے. یہ اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دشمن کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہے تو آپ جنگ کو صحیح طریقے سے لڑ نہیں